کہ کیسے اس رمضان کو قیمتی بنایا جائے، ایک انسان کیا کرے۔ تو اس میں میری چند گزارشات آپ کے سامنے وہی ہیں کہ ہم اپنے رمضان میں اپنے سونے جاگنے کی تو ترتیبات اپنی درست کریں ہی کریں، اپنے رات کو کیسے گزاریں کہ جیسے صحابہ اکرام اللہ رب العزت کے سامنے پوری رات کیسے گزارتے تھے، صحابہ کی زندگیوں کو رول ماڈل رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کی راتوں کو بھی، اپنے رمضان کی راتوں کو بھی خاص طور کے اوپر ویسے گزاریں۔ اور دن کو کیا کریں، دن کو جو معاشرے کے اندر ایک خاص مادی بگاڑ ہے کہ ہماری سوچوں کے اندر، ہمارے لائف سٹائل کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر، ہماری معاشرت کے اندر ایک خاص قسم کی جو مادی سوچ اور مادی لائف سائیکل چل پڑا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم رکیں اور ہم اس بات کا احساس کریں کہ کیا میری ضروریات میرے مقاصد تو نہیں بن گئے، اور کیا میری نظر میرے مقاصد سے ہٹ تو نہیں گئی جو اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کے لیے دنیا میں بتائے ہیں کہ تمہارے زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہوگا، تمہاری زندگی گزارنے کا اسلوب کیا ہوگا، تمہارے اہداف کیا ہونے چاہیے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر۔ تو اگر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ معاشرہ اس پٹڑی سے ہٹتا جا رہا ہے مستقل تیزی کے ساتھ، اس کے اندر کون سی سب سے مؤثر ترین چیز ہے کہ اس پورے معاشرے کو اس مادیت کے رخ سے اس کے سامنے بند باندھ کر اس کو واپس اس کا رخ موڑ کر خالص اللہ رب العزت کی طرف کیا جا سکے اور اسلامی معاشرت کو پروان چڑھایا جا سکے، اس کے لیے سب سے مؤثر ترین چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیسے ہے؟ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑنا بچھونا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بار کیسا تھا، خاندان معاشرت کیسی تھی، اور صحابہ کے ساتھ معاملات کیسے تھے، اور لائف سٹائل کی پوری ترتیب کیا تھی۔ یہ ہمیں حضور کی زندگی سے سمجھ آتا ہے۔